خداوند یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ پروگرام ناقابل یقین کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح پاسٹر شرجیل صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ خوش آمدید پاسٹر صاحب۔ تھینک یو سسٹر۔ پاسٹر صاحب، گزشتہ ہفتے ہم ایتھیزم کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ یہ بہت خطرناک ہے، لیکن آج ہمارے ویورز کا ایک سوال ہے کہ ایسے کیا کیا ٹیکٹکس ہیں جو ایتھیزم لابی استعمال کر رہی ہے؟ شکریہ سسٹر، اس میں جو ہے وہ اچھے کوشچن ہیں یہ۔ یقیناً لوگ اس سے مراد یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پہ غور کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ بہت اچھی بات ہے تاکہ ہم حالات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں۔ اب اس میں مختلف طریقہ کار وہ استعمال کرتے ہیں۔ میں جیسے گزشتہ پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ وہ اسکول لیول سے یہ معاملہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن سسٹم ہے، جو سیکولر ایجوکیشن سسٹم شروع سے چلا آ رہا ہے، یہ برٹش سسٹم سے آیا، جی، انڈو پاک میں، خاص طور پہ بر صغیر ہندو پاک میں، اور اس سے پہلے بھی جو نظام تھا، یہ صرف یہی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ برٹش جو ہے وہ لے کر آ گئے تو اس وجہ سے ایتھیزم پھیل گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی بتایا کہ انڈیا کے مذاہب کے اندر، جو انڈیا کا اپنا ذاتی یا ہندو مذہب کہہ لیجئے، اس کے اندر جو ان کے اسکرپچرز کہہ لیجئے یا ان کے صحائف کہہ لیجئے، جی، تو اس میں ویداز جو ہیں، وید جن کو کہا جاتا ہے، ان کے اندر بھی کچھ ایسی باتیں موجود ہیں جس میں اس میں کہیں پر یہ ایتھیزم کو فروغ ملتا ہے۔ صحیح۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ لکھا گیا ہے کہ جب وہ دیوتا بھی نہیں بنے تھے تو پھر اس وقت ایمان کیسے رکھا جاتا تھا؟ یہ سوچنے والی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے بالکل، کہ کس طرح سے لوگ اس وقت ایمان رکھتے تھے جب تک ابھی دیوتا موجود نہیں تھے، کیونکہ دیوتاؤں نے آ کر ہمیں مورل ویلیوز دی ہیں، صحیح، اخلاقی اقدار انہوں نے آ کر دی۔ صحیح، تو اس سے پہلے اخلاقی اقدار کیا تھیں؟ تو اگر ہم اس وقت کے ایمان کو پھر سے اپنے اندر محفوظ کر لیں یا اس پر ایمان رکھنا شروع کر دیں تو پھر ہم کیا کہلائیں گے؟ یہ بالکل بالکل صحیح۔ تو یہ ایتھیزم اس میں موجود تھا، اور ان کے پاس تاریخ جو ہے وہ 4500 سال پرانی ہے، وہ اس چیز کو واضح کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب اس چیز میں ایتھیزم پہلے سے موجود تھا، اور یہ ویداز جو تھے یہ پڑھائے جاتے تھے ان کے مندروں میں، ان کے گھروں میں، ہر جگہ پر یہ موجود تھے۔ ان کے سکولز اور انسٹیٹیوشنز موجود ہیں، صحیح، اور پہلے سے تھے، تو اس لیے یہ سچویشن تو پہلے سے تھی۔ پھر اس کے بعد دوسرے مذاہب بیچ میں آ بھی گئے ہیں تو وہ اس چیز پر اتنے اثر انداز نہیں ہو سکتے، چاہے آپ جبری طور پر اس چیز کو پھیلائیں یا جیسے بھی آپ اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ تو وہ ہر طرح سے وہ لوگ غالب ہی رہے اپنے کمیونٹی پر، اپنی ہندو برادری پر خصوصی طور پر، صحیح، اور ارد گرد کے ماحول پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے رہے۔ سبب کیا تھا کہ اب ہندوؤں کی تعداد بے تحاشا تھی۔ اب یہ معاملہ اس سے بھی میں پیچھے لے کر جاؤں تو یہ تقریباً 4500 سال پرانی بات ہے کہ جب آریانز آئے تھے، آریانز نارتھ کی طرف سے آئے تھے، اور وہ گورے چٹے لمبے تڑنگے اور جو ہے وہ جنگجو قسم کے لوگ تھے، جی، اور وہ ایتھیسٹک بلیفز رکھتے تھے، صحیح، وہ لوگ۔ اور یہاں پر جو موجود تھے، وہ جو ساؤتھ انڈیا کی کمیونٹی ہے خصوصی طور پہ، یہ یہاں پر زیادہ مقدار میں یا زیادہ تعداد میں لوگ موجود تھے، اور یہ پرامن قسم کے لوگ تھے، یہ جنگجو نہیں تھے، یہ پرامن رہنے والی وادی تھی اور پرامن رہنے والے لوگ تھے، اور ان کے پاس سونا بے تحاشا تھا، ہریالی بہت تھی، دریا بہت تھے، ہر چیز وافر مقدار میں موجود تھی ان کے پاس، یعنی قدرتی وسائل ان کے پاس بہت تھے۔ صرف یہ تھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ترقی یافتہ یا جنگجویانہ انداز نہیں اپناتے تھے، یہ مل کر رہتے، خاندان جو تھا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، پورا ایک قبیلہ ایک خاندان کی صورت میں رہتا تھا۔ تو ان کے بلیفز جو تھے وہ بڑے مختلف تھے، وہ بھی ایتھیسٹک بلیف ایک لحاظ سے رکھتے تھے۔ گھر کا جو لیڈر یا سربراہ ہوتا، فیملی کا ہیڈ جو ہوتا، اس کو ہی ایک طرح سے ایک دیوتا مانا جاتا تھا، اور ہر ایک فیملی کی اپنی اپنی مورل ویلیوز تھیں، اور ایک فیملی دوسری فیملی کو اپنے جیسا نہیں سمجھتی تھی، ان کے لیے وہ ایتھیسٹ تھے، ایک دوسرے کے لیے ہر کوئی ایتھیسٹ تھا۔ تو اس وجہ سے یہ سچویشن تو چل رہی ہے تب سے،
پھر آریانز نے آ کے ان پر حملہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑے پرامن لوگ ہیں اور جو ہے بیچارے آسانی سے پس جائیں گے, اور ایسا ہی کیا. ذات پات کا نظام, یہ جو 4 ذاتوں کا نظام ہم اسکول میں پاک سٹڈیز میں اور سوشل سٹڈیز میں پڑھتے رہے ہیں جی معاشرتی علوم میں, وہ ان آریانز نے آ کے سٹارٹ کیا تھا. صحیح. یہاں پر میں ایک چیز جو ہے وہ تھوڑی سی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر جو ہندو بستے تھے وہ ان کی اچھی ذاتیں تھیں, ان کے اپنے نام تھے, جن میں چوڑا ذات تھی, جن میں بھیل ذات تھی, جن میں کولی تھے, اور بہت سے تھے. بھنگی بھی ان میں ایک ذات تھی. تو یہ سب ذاتیں جو تھیں یہ کوئی کمتر ذاتیں نہیں تھیں, یہ ایک فیملی اور ٹرائب تھے یہ, اور اپنے اپنے علاقے میں حکمران قبیلے تھے سارے. صحیح. ان کے پاس بہت دولت, بہت مال مویشی, اور یہ سونا چاندی زیورات ہیرے جواہرات بہت کچھ تھا ان کے پاس. موئنجو دڑو پر مووی بھی ایک بنی ہوئی ہے, انڈیا والوں نے بنائی, لیکن میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن وہ اس تہذیب کو اور کلچر کو کافی حد تک ریپریزنٹ کرتی ہے جو اس وقت ان کی موجود تھی آریانز کے آنے سے پہلے. آریانز کے آنے سے پہلے وہ لوگ بہت ترقی یافتہ تھے جی, جو یہاں پر ہندو لوگ موجود تھے, اور ان میں بھی کچھ نظام ایسا تھا جو بیچ میں وہ مکسچر بنا, وہ الگ بات ہے. لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ لوگ بہت ترقی یافتہ تھے اور امیر لوگ تھے, پڑھے لکھے ایک طرح سے تھے, سمجھدار لوگ تھے, اور ترقی کرنا چاہتے بھی تھے. اکنامکلی وہ بہت سٹرونگ تھے, سوشلی بہت سٹرونگ تھے. لیکن ان کو ذاتوں میں تقسیم کنہوں نے کیا؟ آریانز نے آ کر. انہوں نے اپنے اپنی مرضی کے موافق ان پر اپنے احکامات جتائے, ان پر قبضہ کر لیا, ان کے مال مویشی پر قبضہ کر لیا. انہوں نے لوگوں کو جو, کیونکہ یہ گہری رنگت کے لوگ تھے, ڈارک کمپلیکشن کے لوگ تھے انڈیا والے, جو لوکل تھے, مقامی لوگ تھے, لیکن سب امیر لوگ تھے, اور ان میں یہ سسٹم تھا کہ یہ ایک دوسرے کو غریب نہیں رہنے دیتے تھے. صحیح. ان کا یہ کمیونٹی سسٹم بہترین تھا, پڑھتے بھی تھے اور ایک دوسرے کو اکنامکلی, اقتصادی معنوں میں, معاشی لحاظ سے بھی اسٹرانگ کرتے تھے. صحیح. کہ کوئی بھی فیملی میں غریب نہ ہو. یہ ان کا ایک اچھا نظام تھا. یہ ایک دوسرے کو بالیاں دے دیتے تھے گفٹ میں, جو غریب شخص ہے اپنے سونے کی بالیاں اتار کے گفٹ میں دے دیتے تھے. یہ حضرت ایوب کے زمانے میں انہوں نے ایک نظام سیکھا تھا ان سے, اور اسی طرح سے یہ کرتے تھے. لیکن جب آریانز آئے تو انہوں نے ان کے لیے کچھ الگ الگ ذاتیں مقرر کی, ان کو زبردستی مارا کوٹا, ان کے علاقوں پر اپنے اپنے گورنر مقرر کر لیے, اپنے اپنے حاکم مقرر کیے. اور وہ کیا کرتے کہ ان لوگوں کو کہتے کہ آپ اپنے ساتھ ایک بڑی سٹک لیں, اس کے نیچے جھاڑو بندھا ہو, وہ آپ اپنی کمر پہ باندھ لیں بیک سائڈ پر, اور وہ جھاڑو نیچے لگ رہا ہو بالکل. تو جب آپ چلتے ہوئے جائیں گے تو آپ کے قدموں کے نشانات بھی اس جھاڑو کی وجہ سے مٹ جائیں گے. صحیح. تو ان کو انہوں نے چوڑا کہنا شروع کیا کہ یہ چوڑے جو ہیں وہ صرف جھاڑو دیں گے, اور زبردستی اپنے گھروں کا جو سیوریج کا نظام تھا, وہ آلائش وغیرہ ساری جو کچرا تھا وہ ان کے گھروں سے جب باہر گرتا تو ان سے اٹھواتے تھے, کیونکہ یہ لوگ امن پسند تھے, یہ جنگجو نہیں تھے, اس وجہ سے انہوں نے ان کو دبا لیا. صحیح. اور ان کو اس طرح کے کاموں پر لگا دیا. صحیح. دیت بھی ان میں ایک قوم تھی, ملیچ بھی ایک قوم تھی. تو ان سب کو اس طرح کے نام انہوں نے دینے شروع کر دیے, یعنی سلینگ نیمز انہوں نے بنا دیا, ان کو تھے نہیں. یہ باقاعدہ ہسٹوریکل ریکارڈز میں موجود ہے. صحیح. تو اس وجہ سے یہ چیز جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ اس طرح سے ہم اپنی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں اور لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ چیزیں وارد ہوتی ہیں اور معاشرے کا حصہ بن جاتی. یعنی ان کی 4 ذاتیں بنا دی گئیں, یعنی براہمن, پھر شتریہ یا کشتری بھی اسے کہتے ہیں, یا کھتری بھی اسے بولا جاتا ہے, لیکن ایکچولی وہ شتریہ ہے. اور پھر اس کے بعد ویش تیسرے نمبر پر, اور پھر چوتھے نمبر پر جو تھی وہ شودر ذات تھی. اور سب سے نیچے ان سے بھی کم تر گنے جاتے کون سے لوگ؟ جو چوڑے تھے, جو ایکچولی ان کی ذات کا نام تھا, ان کا فیملی نیم تھا, اور ان میں دلت تھے, اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ مختلف نام دے دیے گئے, ملیچ بھی کہا جانے لگا. تو یہ فیملی ٹرائبز تھے, یہ قبیلوں کے نام تھے جو انہوں نے ان کو ایک پہچان دے دی کہ آپ کا کام یہ ہے,
ایسا کام کرنے والے، سیوریج کا کام کرنے والے، جھاڑو دینے والوں کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ کی پہچان یہ ہے کہ آپ کو چوڑا کہا جائے گا چاہے آپ کچھ بھی ہوں. تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور پھر ایسا راسخ ہو گیا کہ اب جو نیچ ذات والے تصور کیے جاتے تھے، جب انہوں نے ان کو کاسٹ سسٹم میں ڈیوائیڈ کیا تو سب سے کمتر ذات والے جو تھے وہ پسنے لگے. ان تک وسائل اور فیسلٹیز جو تھیں وہ کم سے کم پہنچنے لگیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر پہنچنے لگیں. تو ان میں ایتھیزم پروان چڑھنے لگا. صحیح. کیونکہ دیوتاؤں کے بھی وہ سمجھ لیجئے یا صحائف جو ان کے تھے وہ ان کو بھی وہ اپنی ملکیت سمجھنے لگے تھے جو اونچی ذات کے براہمن تھے. صحیح. اور وہ دوسروں کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کی آواز ان کے کانوں میں پڑ جائے تو ان کے کانوں میں سیسا ڈال دیا جاتا تھا پگھلا ہوا. تو اس طرح سے بہت سے ظلم جو ہے وہ ہوئے، جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ تصور کرنا شروع کر لیا نیچ ذات والوں نے. یعنی یہ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، میرا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ان کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ جو اوپر والی ذات والے لوگ ہیں یہ کیا ہیں، یہ برے لوگ ہیں اور ان کے دیوتا بھی برے ہیں. صحیح. اور ان کے دیے ہوئے قوانین بھی برے ہیں جنہوں نے ہمیں سب سے کمتر ذات بنا دیا. اس لیے وہ دیوتاؤں سے نفرت کرنے لگے، کیونکہ ان کو بڑے جو ان کے رہنما تھے یا ان کی اونچی ذات والے تھے وہ ان کو کہتے، اپنے مذہب کا وہ غلاف اوڑھ لیتے اور ان کے سامنے کہتے جی ہمیں دیوتا نے ایسے بتایا، دیوی نے ایسے کہا کہ آپ کمتر ذات کے. درست. تو اس طرح سے یہ قوانین بنا دیے گئے. تو یہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن یہ ہر دور میں یہ پھر صورت بدلنے لگا ہے ایتھیزم. اور بالخصوص جیسے میں بتا چکا ہوں کہ 17ویں صدی میں فرانس میں اس لفظ کا بہت زیادہ استعمال شروع ہوا، ایتھیزم کا اور ایتھیسٹ کا. تو یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور یورپ میں پھر بڑھنے لگا اور پھر دوسرے ممالک میں بھی بڑھنے لگا. ٹھیک. اسی طرح سے جب یہ اکبر بادشاہ یہاں پر مغل بادشاہ آیا تو سب سے پہلے اس نے بھی ایک جو ہے اکبری مذہب جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا. اس کا اپنی جو ریاست کا یا اپنے جو درباری مذہب تھا وہ اس نے شروع کیا تھا، جس میں اس نے مسیحیت، اسلام اور ہندوازم ان تینوں کو ملا کر اس میں سے قوانین بنا لیے تھے. اور اس کے دربار میں 9 جو تھے اس کے وزیر تھے جو ہر وقت اس کے مشیر ہوتے یا اس کو مشورہ دینے والے بڑے ہی سمجھدار اور دانا لوگ تھے جن کو 9 رتن کہا جاتا تھا. یعنی کہ ایسے وہ جواہر ہیں جو بادشاہ کے دربار میں جڑے ہوئے. تو یہ وہ صورتحال ہوئی کہ جو چیزوں کی بنیاد بنتی چلی گئی ایتھیزم کی. اور یہ سب کانٹیننٹ، اس میں ایک خاص خوبی یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں بہت سی باتوں میں اثر و رسوخ پھیلانے والا یا نظریات کو پھیلانے کا جو ہے وہ سبب بننے والی جگہ جو ہے وہ یہ سب کانٹیننٹ ہے. صحیح. ٹھیک. جس طرح مڈل ایسٹ کو مذہب کی بنیاد مانا جاتا ہے، مشرق وسطیٰ کو جو بھی الہی مذہب مانے جاتے ہیں دنیا میں، 3 بڑے مذاہب جو ہیں وہ مشرق وسطیٰ سے پیدا ہوئے یا آغاز ان کا ہوا، یہودیت ہے، مسیحیت ہے اور اسلام ہے. تو اسی طرح سے یہ جو سب کانٹیننٹ ہے دوسرے کئی نظریات یا مذاہب کو جنم دینے والی جگہ بھی سب کانٹیننٹ مانی جاتی ہے، یا برِ صغیر ہند و پاک. صحیح. تو اب یہ سلسلہ جب بڑھا تو پھر ویسے ہی پرانے نظام جو ہیں انہوں نے جدید شکل اختیار کر لی. اور جب مغربی ممالک میں، امریکہ میں بہت سے فلاسفر آئے، لیکن یورپ میں بہت سے، انگلینڈ میں، فرانس میں، جرمنی میں، تو انہوں نے اس کو نئی صورت دینا شروع کی. نازیزم کی جیسے میں نے بات کی تھی، تو انہوں نے باقاعدہ انسٹیٹیوٹس بنائے، ادارے ایسے قائم کیے جہاں پر ایتھیزم پڑھایا جائے، جس میں خدا کے خلاف باتیں بتائی جائیں، خدا کی ایگزسٹنس آف گاڈ، خدا کے وجود پر انکار کرنے کے بارے میں سکھایا جائے. یہ سکھایا جانے لگا، اس کے مختلف طریقے سکھائے جانے لگے. تو آہستہ آہستہ وہاں سے پڑھے لکھے لوگ دوسرے ممالک میں یا دوسرے شہروں میں جا کر وہ یونیورسٹیز میں، کالجز میں، سکولز میں پڑھانے لگے. اور پھر ان کی باتیں کیونکہ بڑی وہ سمجھداری سے کرتے تھے، اس وجہ سے لوگوں کو سمجھ میں آنے لگیں. پھر ان کی لکھی ہوئی کتب جو علماء نے لکھی وہ پھر کورس کا حصہ بننے لگیں، اور آہستہ آہستہ ان کی اشاعت و ترسیل دنیا میں پھیلنے لگی. تو لوگ زیادہ وہ پڑھنے لگے. پھر انہوں نے جب فلسفے کو کورسز میں شامل کیا تو ساتھ ہی ارسطو کی باتیں آنے لگیں. تو ایرسٹوٹل کی جب تعلیمات یونیورسٹیز میں، اسکولز میں، کالجز میں آئیں تو پھر کیا ہے، جو سمجھدار نوجوان تھے
وہ لوگ پڑھنے لگے اس کو تو انہوں نے اس کو اپنانا شروع کیا، تو ان کی باتیں اس طرح سے پھیلتی ہوئی گھروں تک راسخ ہونے لگیں اور گھروں میں بھی یہ چیز پھیلنے لگی. اور اب جو جدید دور ہے اب وہ کیا ہے کہ آپ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، بالخصوص کیونکہ میڈیا ہی ترسیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، کسی بھی نظریے کو شروع سے ذرائع ابلاغ میں وہ سب سے اہم ذریعہ ہوتا ہے. جی. تو اب الیکٹرانک میڈیا جو ہے، آپ اس میں فیس بک ہے، انٹرنیٹ اور گوگل ہے، یہ سب چیزیں اسے انٹرنیٹ کا حصہ ہیں. تو یہ ایک بہترین ذریعہ ہے ایتھیزم کو پھیلانے کا. صحیح. اور جو ٹیکٹک جیسے بات کر رہے تھے وہ میں نے یہ بتا دیا. تو اب اسی طرح سے اب ایسی ویب سائٹس اس ایتھیسٹک لابی نے بنا رکھی ہیں کہ وہ ویب سائٹس تیار کی ہوئی ہیں انہوں نے باقاعدہ، جو مختلف یونیورسٹیز سے ریلیٹڈ ہیں، جو ایتھیزم سکھاتی ہیں باقاعدہ، ان کے اپنے ایتھیسٹک انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں جس سے وہ بنائی گئی ہیں. تو وہ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ لوگ ان کے جال میں پھنس سکیں. یہ ان کا ایک بہترین طریقہ کار ہے. تو اس چیز کو دیکھا جاتا ہے، سب سے اہم یہ چیز ہے. صحیح. اب اس کے علاوہ ان کی کانفرنسز ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں جس میں وہ لیکچرز دیتے ہیں، جس میں ایک اور چیز جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ لائف کوچز، یہ ایک بڑا جو ہے وہ نام آج کل چلتا ہے کہ لائف کوچنگ سکھائی جاتی ہے، مینٹورنگ کی جاتی ہے، ایسی صلاح کاری دی جاتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بنائیں، معاشرتی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے، سوشلی اور اکنامکلی. اس کو بہتر بنانے کے طریقہ کار وہ گر سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ بھی ایتھیزم کا ایک بہترین ہتھیار ہے، ایک ٹیکٹک ہے، طریقہ واردات ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کو ایتھیزم کی طرف لے کر آتے ہیں. صحیح. اور آج کل ایک اور جو بڑا ٹرینڈ ہے، ایک بڑا ٹیکٹک ہے، وہ ہے موٹیویشنل سپیکرز کا. موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں وہ آج کل جو ہے مذہبی رہنما کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں. لوگ ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں، لوگ ان پر یہ تصور کرنے لگ گئے ہیں کہ یہ ہمیں بہتر باتیں سکھاتے ہیں دوسروں کی نسبت، ہمارے مذہبی رہنماؤں کی نسبت یہ ہمیں بہتر مورل ویلیوز دے رہے ہیں. جی ہاں، اخلاقی اقدار. انٹرنیٹ پہ آپ جائیں تو ان کی فالوئنگ ہی بہت زیادہ ہے. بالکل اسی وجہ سے پھر ان کا بات کرنے کا انداز، چاہے وہ چھچورا ہو، میں سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، اور میں نے کچھ کو دیکھا بھی کہ ان میں کچھ اچھا ہو یا برا ہو انداز، لوگ ان کے فالوورز ہیں، چاہے وہ باتیں کرتے ہوئے آپ کی بے عزتی ہی کیوں نہ کر رہے ہیں. درست. پاسٹر صاحب، یہ ساری باتیں آپ نے ہمیں بتائی کہ یہ چیزیں ہیں جو ایتھیسٹ لابی استعمال کر رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں، لیکن انسان ہوتے ہوئے نارمل لائف ہم گزار رہے ہیں اور ہمارا ان سے واسطہ پڑتا رہتا ہے. آپ پلیز ہمیں یہ بتائیے کہ ان سے بچاؤ کی کیا تدابیر ہو سکتی ہیں؟ شکریہ. اس میں دیکھیے ایک جو عبرانیوں کے خط میں 12ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیات اس چیز کا ہمیں بچنے کا، ان ٹیکٹکس سے بچنے کا طریقہ کار اور اس کے اگینسٹ ریزسٹنس میں، مزاحمت میں کھڑے ہونے کا طریقہ کار بھی بتا رہی. صحیح. تو وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پھر ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، یعنی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے، ہماری منصوبہ سازی اس کے بارے میں کیا ہونی چاہیے، ہمیں اس سے بآسانی پتہ چل جائے گا. ویسے بائبل بھری پڑی ہے، میرے پاس بہت سے حوالہ جات ہیں، لیکن یہ 2 آیات کافی ہیں. صحیح. تو عبرانیوں 12ویں باب کی 14ویں اور 15ویں آیات. اب اس میں لکھا ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ رکھنے اور اس پاکیزگی کے طالب رہو جس کے بغیر کوئی خداوند کو نہ دیکھے گا. یہ پلاننگ ہے اور اسی میں اسٹریٹجی موجود ہے. درست. ٹھیک ہے. یہ بچنے کا وہ پلاننگ اور منصوبہ سازی اور اس میں وہ اسٹریٹجی ہے. اب 15ویں آیت میں لکھا ہے، غور سے دیکھتے رہو کہ کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم نہ رہ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ کر تمہیں دکھ دے اور اس کے سبب سے اکثر لوگ ناپاک ہو جائیں. یہ بتا دیا گیا. ٹھیک ہے. اور اس سے آگے اگر دیکھا جائے تو وہاں پہ لکھا ہے کہ کوئی حرام کار یا عیساؤ کی مانند بے دین نہ ہو. بے دین ایتھیسٹ ہوتا ہے. جی بالکل صحیح. یعنی پلوٹے ہونے کے حق کو اس نے جو ہے وہ صرف کھانے کے لیے بیچ ڈالا تھا. درست. تو یہ بے دینی ہے، یہ ایتھیسٹک ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی الہی قدرت یا اس کے منصوبے کا جو انکار ہے وہ ایتھیزم ہے. درست. خدا کے وجود کا انکار ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے مجھے پلوٹا بنا کر
کوئی بڑا کام تو نہیں کیا, اس وجہ سے میں کھانے کے لیے اسے بیچ رہا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ بھوک جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت کے بڑا ہونا, پہلوٹا ہونا, یہ اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی. تو یہ چیز جو ہے وہ ایتھیسٹک ہے. اور اسی باب کی آخری آیت 29ویں آیت, عبرانیوں 12ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے ہمارا خدا بھسم کرنے والی آگ ہے, کہ وہ عدالت کرے گا ان بے دینوں کی. اور اگر آپ یہودا کے خط میں پڑھیں تو وہاں 7ویں آیت میں اسی چیز کے بارے میں ہنوک کی نبوت کا ذکر موجود ہے کہ خدا نے اس وقت کے بے دینوں کو ان کی بے دینی کے باعث نہ چھوڑا تو بلکہ ان کی پوری بے دینی کا مکمل بدلہ دیا, طوفان کے ذریعے ہلاک کر ڈالا تھا حضرت نوح کے زمانہ میں. تو اب بھی ایسا ہی کرے گا. تو اب بھی لوگ بے دینی کا شکار ہیں. تو ان میں اب یہ ہمیں طریقہ کار بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آپ ان سے بچ سکتے ہیں, کیونکہ اب آپ جو ہے وہ دیکھیں ہمارا جو مین موضوع ہے وہ ہے کہ ایتھیزم سے بھی مخالف مسیح آ سکتا ہے, جی اس کی توقع کی بات ہو رہی ہے. تو اب جس طرح سے وہ لوگ اپنی تعلیمات کو راسخ کر رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں, اس میں آپ کو میں ایک سٹیٹسٹکس جو ہے میرے پاس میں لکھا تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 2016 اور 17 کا سٹیٹسٹک ہے, نیو سٹیٹسٹکس ہے, یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں, یورپ میں فرانس اور اس طرح کے جو چیک ریپبلک, ایشین یورپ ہے, ایستونیا, فرانس میں 40%, چیک ریپبلک میں 75% ایتھیسٹ ہیں یہ لوگ, ایستونیا میں 60%, اور پھر ایشیا کی طرف آئیں تو نارتھ کوریا میں 71%, جاپان میں 57%, ہانگ کانگ میں 56% اور چائنا میں 52%. یہ اس طرح سے ایتھیسٹک لوگ ہیں. آسٹریلیا کی طرف چلے جائیں تو وہاں 36% ایتھیسٹ ہیں, نیوزی لینڈ میں 42% ہے, اور پھر امریکہ کی طرف جائیں تو وہاں پر 11.1% ہے, جس کو بہت بڑا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایتھیزم کا بانی ہے, ایکچولی وہ نہیں ہے, صحیح, وہاں سب سے کم ریشو ہے. پھر مڈل ایسٹ میں آ جائیے, حالانکہ وہاں پہ اسلام جو ہے وہ غالب مذہب ہے, گورنمنٹ اسلامک ہے, لیکن اس کے باوجود سعودیہ میں 5% ہے, یو اے ای میں, متحدہ عرب امارات میں 7%, جارڈن میں, اردن کے ملک میں 3%, بحرین میں 4%, کویت میں 6%, فلسطین میں یعنی فلسطین میں 7% ہے, جرمنی میں 27% ایتھیسٹ موجود ہیں, اور اسی طرح سے پاکستان کا شمار ہے, اس میں جو ہے وہ 4.5% لوگ جو ہیں ایتھیسٹ ہیں. تو یہ چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں. یہ 2016 کا جو ہے وہ سٹیٹسٹک ہے, اور وہ ہر 3 سال کے بعد وہ سروے کرتے ہیں. تو ابھی جو نیو سروے ہے وہ آنے والا ہے, تو وہ اس میں پتہ چلے گا کہ یہ تعداد کس حد تک بڑھ گئی. تو یہ بہت زیادہ تعداد ہے. دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں ان میں ان کی ریشو یا ان کی تعداد یا شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس چیز سے ہمیں بچاؤ کے لیے, اور جیسے جیسے یہ شرح بڑھے گی تو ان کی ایک گورنمنٹ بنتی چلی جائے گی, ان کی لابی اسٹرانگ ہوتی چلی جائے گی, ان کی فنڈنگ ان کو بیک ڈراپ میں ملتی چلی جائے گی. صحیح. اور اس طرح سے جیسے جیسے فنڈنگ ان کی بڑھے گی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ زیادہ امیر ہیں, اب اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ جو لوگ زیادہ امیر ہیں وہاں پر ایتھیزم بھی زیادہ ہے. تو اس لیے جیسے جیسے امیر لوگ ہوتے چلے جائیں گے, وہ کیونکہ اپنے آپ کو فنڈنگ کرواتے ہیں, ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں, تاکہ ان کے سارے لوگ ایتھیسٹ جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایک طرح سے امیر ہوتے چلے جائیں, دنیا کی دوسری اقوام سے, دوسرے مذاہب سے وہ امیر ہوتے چلے جائیں. تو اس لیے یہ سب سلسلہ کیا ہے, ایک ایسا نظام بن سکتا ہے جو ہمیں مخالف مسیح کی طرف لے جائے گا, اور مخالف مسیح ان میں سے آ سکتا ہے, یہ متوقع ہے. صحیح. اور اب ہمیں اس سے بچنے کی اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے یا منصوبہ سازی کیا کرنی ہے. غور سے دیکھتے رہو, یہ پلاننگ ہے. کہاں پر؟ ہمارے چرچ میں. مسیحیوں کو خصوصی طور پر اس چیز کو دیکھنا ہے کہ چرچ لیڈرشپ دیکھتی رہے, وہ اپنے چرچ لیڈرشپ بنائے, ایسے لوگوں کو, نوجوانوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, بزرگوں کو جمع کرے جو صحیح تعلیم سے, بائبل مقدس کی درست تعلیم سے واقف ہوں, اور اگر وہ واقف نہیں تو ان کو دے, سب کو دے. خواتین کو جمع کرے, خواتین کے گروپس بنائے جائیں, ان کو اسی طرح کی ٹریننگز دی جائیں کہ وہ اپنی مذہبی تعلیم سے درست طور پر واقف ہو جائیں, مذہبی عقائد کی بنیاد سے واقف ہو جائیں. وہ جب واقف ہو جائیں گے اور پھر ان کو بولیں کہ اپنے اپنے گھروں میں وزٹ کریں,
اپنی فیملیز میں وزٹ کریں، اپنے محلے میں وزٹ کریں، تاکہ جو کرسچن فیملیز صحیح طور پہ مسیحی عقائد سے واقف نہیں، غور سے دیکھتے ہوئے جی ان کو ان سے واقف کروائیں، درست تاکہ کوئی کڑوی جڑ پھوٹ نہ جائے. جی صحیح. ٹھیک ہے، تو یہ پلاننگ ہو اور پھر اس اسٹریٹجی بنا کر تو اس طرح سے لوگوں کو بھیجا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، تو آپ دیکھیے کہ اس طرح سے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے. یہ طریقہ کار ہے. لیکن اس کی بنیادی چیز کیا ہوگی؟ کلام کو بھی غور سے دیکھتے رہنا. بالکل، اگر کلام کو غور سے دیکھیں گے تو ہم پہچان سکیں گے کہ کڑوی جڑ کون سی ہے. بالکل، کیونکہ اسی باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 12ویں باب کی دوسری آیت میں، ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں. آمین. اور دوسرا ایک جو ہے وہ عقلی طور پہ اگر دلائل دینے ہوں، کسی ایتھیسٹ سے بات کرنی ہو، تو اس کے لیے میں صرف 2 طریقہ کار بتاؤں گا. جی. بہت سمپل ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ بائبل مقدس کا مطالعہ روز کریں، تلاوت کریں، اچھی طرح سے پڑھیں، اس کو نوش کریں، اور اس کے بعد کسی سے بھی بات کرتے ہوئے، ایتھیسٹک ہو چاہے وہ دہریہ ہو یا کچھ بھی ہو، تو آپ ان سے جھگڑا مت کریں، بڑی ہمبلی، بڑی حلیمی اور فروتنی سے بات کریں. اور وہ کیونکہ خدا کے وجود کے منکر ہوتے ہیں، تو آپ ان سے صرف اتنی سی بات کہیے، ان سے پوچھیں کہ کیا آپ اپنے پڑوسیوں کے تمام افراد سے واقف ہیں؟ کیا آپ اپنے محلے کے گھر، جتنے بھی گھر ہیں، ان سب کے کمروں کی تعداد سے واقف ہیں؟ کیا آپ اپنے شہر کے تمام گھروں کی تعداد سے واقف ہیں؟ کیا آپ اپنے ملک کے تمام گھروں کی تعداد سے واقف ہیں؟ ہر ایک شخص کے نام سے واقف ہیں جو آپ کے ملک میں بستا ہے؟ اور پھر اس کے بعد دنیا سے باہر چلے جائیں. اگر پوری دنیا کی بات بھی کرتے ہیں، پوری دنیا میں کتنے افراد ہیں، آپ ہر ایک کے نام سے واقف ہیں. اور پھر آپ تمام پلانٹس پر گئے ہیں، آپ تمام ستاروں پر ہو آئے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں کتنے ستارے، سیارے یا جو کچھ بھی اجرام فلکی موجود ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ تو ان کا جواب نا میں ہوگا. تو پھر آپ ان سے پوچھئے کہ خدا کو ان سب کی تعداد اور نام بھی معلوم ہے. اگر آپ کو معلوم نہیں تو پہلے تو میں یہی سوچ رہا تھا، یا تو آپ خدا ہیں یا پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی پتا نہیں ہے. درست. ٹھیک ہے، تو یہ عقلی دلیل ہے. تو اس طرح سے، اور پھر بائبل مقدس، یہ سب سے اہم ہے. ہماری عقل سے بالاتر ہے خدا کا کلام، جو سمجھ سے بالکل باہر باتیں بھی وہ آسانی سے سمجھانے کی قدرت اس میں موجود ہے. تو اس کے ذریعے آپ کسی کو بھی جواب دے سکتے ہیں. یہ ہے ہمارا بچاؤ کا طریقہ کار، کہ کس طرح سے ہم بچ سکتے ہیں. مخالف مسیح کے آنے کے وقت سے بھی ہم اسی طرح سے بچ سکتے ہیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ پاسٹر صاحب آپ کا، اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ان بچاؤ کی تدابیر بتائیں. اگر ہم خدا کا کلام نہیں پڑھیں گے تو ہمیں بالکل پہچان نہیں ہو سکتی، اور ہماری جڑیں اگر خداوند میں مضبوط نہیں ہوں گی تو ہم کسی صورت میں بھی اس مخالف مسیح سے بچ نہیں پائیں گے. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، امید ہے آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو مؤثر طریقے سے ملے ہوں گے. اپنے مزید سوالات کے لیے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے. ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.